السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزماں صاحب الہ آبادی مرشد اہل محبت ہیں۔ علم و عرفاں کا روشن مینار شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ مرشد اہل محبت ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں قطب الاقطاب شیخ طریقت حضرت الہ آبادی کی عارفانہ، داعیانہ، حکیمانہ شخصیت کی نورانی جھلکیاں بتائی جا رہی ہیں۔ آپ بغور سنیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ عارف باللہ شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ عصر حاضر کی ممتاز علمی و روحانی شخصیات میں سے ایک عبقری شخصیت ہیں۔ آپ کی پوری زندگی اسلام کی خدمت، اصلاح امت، اخلاق حسنہ اور محبت رسول کے فروغ کے لیے وقف ہے۔ آپ کی مجالس میں علم، حکمت، اخلاص اور تقویٰ کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، جہاں بے شمار لوگ دینی رہنمائی اور روحانی تربیت سے مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت والا کو صحت کاملہ، عافیت دائمہ، درازی عمر اور مزید برکتوں سے نوازے اور امت مسلمہ کو آپ کے علم و فیض سے ہمیشہ مستفید فرماتا رہے۔ عزیز دوستو، بر صغیر پاک و ہند کو عالم اسلام میں امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ اس زمین پاک پر اولیاء کرام اور صفیاء اعظام کی قدوم میمنت لزوم سے دین اسلام سے والہانہ محبت، اسلامی حمیت و غیرت کا چراغ روشن ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہوں یا خواجہ سید علی حجویری، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا فیضان ہو یا خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی تعلیمات ہوں، حضرت لال شہباز قلندر کی درخشندہ تاریخ ہو یا خواجہ نظام الدین اولیاء کے کارنامے، سب اکابرین کی تاریخ ساز جد و جہد اور محنت و عرق ریزی نے انسانیت کے مردہ قلوب کو اسلام کی تابندہ روشنی سے منور کیا۔ عہد حاضر میں پوری دنیا کفر و ضلالت اور الحاد و مغربیت کی زد میں جاں بلعب ہے۔ مسلم ممالک تک لادینیت کے زہر سے آلود ہیں۔ دہریت اور جدت ترازی نے 1 ارب 20 کروڑ مسلمانوں کی ثقافت و معاشرت اور تہذیب و تمدن کو تبدیل کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ضلالت و گمراہی کے ان مہیب سایوں، شرک و کفر اور بدعات و توہمات کے اندھیروں میں صرف ایک روشنی کی کرن اکابرین و اسلاف اور اولیاء اعظام کی تعلیمات کی صورت میں پوری ملت اسلامیہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر ولایت و ریاضت کے چاروں روحانی سلسلوں میں منسلک ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے سلسلہ قادریہ، خواجہ شہاب الدین سہروردی سے سلسلہ سہروردیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے سلسلہ چشتیہ، حضرت مجدد الفسانی اور حضرت بہاؤالدین نقشبندی سے سلسلہ نقشبندیہ۔ بر صغیر، پاک و بنگلہ دیش میں ذکر الہی، صفائی قلب، تزکیہ نفس اور انسانیت کی سچی تعمیر کے لیے روب عمل ہے۔ ایک ایسی برگزیدہ ہستی اور عبقری شخصیت صفت انسان کا تذکرہ آج ہو رہا ہے، جو سلسلہ نقشبندیہ کا درخشندہ ماہتاب، سلسلہ چشتیہ کے آفتاب ہیں، جس کی عطر بیزی سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے قلوب معطر ہو رہے ہیں۔ میری مراد شیخ المشائخ، پیر طریقت، رہبر شریعت، عارف باللہ حضرت مولانا شاہ قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ عاجز کو حضرت والا کی کئی مرتبہ ملاقات نصیب ہوئی ہے، بار بار مصافحہ کا اور دیدار کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ حضرت والا سادگی کا پیکر، انکسار کا بہتا دریا، زاہد عن الدنیا، راغب الی الآخرہ، متوکل علی اللہ، قانع باللہ، خرد و نوازی میں بے عدیل، بزرگوں کے احترام میں بے مثل، سادہ پوشاک، نہ ظاہر طمطراق، نہ عصا بدست اور نہ ہی سر پر لمبی سی دستار، ٹیپ ٹاپ سے مستغنی، گورا چٹا رنگ، کشادہ پیشانی،
کسی قدر چہرہ مستطیل، بھرے ہوئے رخسار، لمبا قد، نہ دبلے پتلے نہ ہی بہت لحیم و شہیم، ایک ادا پر وقار، سیدھا سادہ لباس، سفید کرتا، ہم رنگ پاجامہ، سادگی کا مجسم، باطن منور۔ تعارف ہوا تو مہربان ہو گئے، خوب شفقتیں فرمائی، دعائیں دی، حضرت والا نے سر پہ ہاتھ رکھ کر اپنی دعاؤں سے نوازا۔ یقیناً حضرت کا سایہ عاطفت ہم ہندی مسلمانوں کے لیے کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے۔ عرب و عجم ان سے بساط بھر استفادہ کر رہا ہے، جہاں جاتے ہیں مخلوق خدا کا تانتا لگ جاتا ہے، ہجوم ارد گرد رہتا ہے۔ حضرت بھی کسی کا دل میلا ہونے نہیں دیتے، سب کے لیے حاضر ہے۔ وہ اگر چاہتے تو زرکشی کے بے شمار منازل طے کر سکتے تھے، لیکن انہوں اپنے اکابرین کی روشن روایتوں آگے بڑھانے کی کوششیں کی۔ ان کی راہوں میں پھول بھی آئے ہوئے ہوں گے، کانٹے بھی آئے ہوں گے، مخالف و موافق حالات نے انہیں پابند زر کیا ہوگا، زمانے کے مد زجر بھی انہوں نے برداشت کیے ہوں گے، عسر و یسر کی صحبتیں بھی انہیں میسر آئی ہوئی ہوں گی، لیکن آہنی حوصلوں کا یہ انسان اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہا۔ بقول شاعر، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ بر صغیر کی نہایت عالی نسبتوں سے مالا مال مصلح الامت حضرت مولانا شاہ وصی اللہ فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ کے داماد جانشین ہیں۔ حضرت فتح پوری حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے خلیفہ ممتاز تھے جن پر خود حضرت کو بڑا ناز تھا۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مرآبادی کے فیض یافتہ، حضرت مولانا شاہ احمد صاحب پرتاپ گڑھی کے خلیفہ مجاز ہی نہیں، عرصہ دراز تک ان کی خدمت میں رہ کر مقامات طے کیے۔ جس طرح الہ آباد میں گنگا جمنا آپس میں مل جاتے ہیں، ایسے ہی حضرت کی وہ دو بڑے روحانیت کے سمندر کے مرج ہیں۔ حدیث کی سند بھی بہت عالی رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ الہ آبادی کے علاوہ حضرت مولانا شیخ زکریا کاندھلوی، حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ سے سیاستہ کی اجازت ہے۔ آج دو آبا شہر الہ آباد میں اکابر کی امانت کی منتقلی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ہر دن مجلس ہوتی ہے، دو دروازے خلق خدا ان کے میکدہ عرفاں پر دیوانہ وار جمع ہو کر اپنے مرشد سے جام محبت نوش کرتے رہتے ہیں۔ دور دراز سے لوگ آ کر کے دور دراز سے خلق خدا ان کے میکدہ عرفاں پر دیوانہ وار جمع ہو کر اپنے مرشد سے جائے محبت نوش کرتے رہتے ہیں۔ علمی، تحقیقی و تصنیفی کارنامے بھی قابل رشک ہیں۔ بہت سی اعلیٰ درجے کی کتابوں کے مصنف ہیں۔ مواعظ کے تو کہنے ہی کیا، بولتے ہیں تو سلوک و احسان کی گتھیاں سلجھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لگتا ہے تھانوی گفتگو فرما رہے ہیں اور ہم سہل پسندوں کو خزف تلاش کر کے موتیوں کے آب دے رہے ہیں۔ مجھے حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا، ہندوستان میں تین شخصیت روحانی فیض اٹھانے کے لیے میری نظر سب سے موزوں ہے، جن میں حضرت باندوی، حضرت ہردوئی، حضرت مولانا قمرالزمان صاحب الہ آبادی، مولانا قمرالزمان صاحب سہل ہے۔ ای سعادت بزور بازو نست تان بخشد خدائے بخشندہ۔ حضرت الہ آبادی کے فیض اور برکت کی فرحت بخش ہواؤں نے دنیا اسلام کو روح اور روحانیت سے مالا مال کر دیا تو کوئی مبالغہ شاید نہ ہو، کیونکہ جس طرح آپ کی چشمہ فیض سے عشق و محبت کے جو بے شمار پینے والے وہاں پلائے جاتے ہیں اور ہر ایک کو وہاں پر جاب محبت، جاب محبوبیت، ہر طرح کا میخانہ وہاں قائم ہے، اور ہر میخانے سے ہر ایک کو جام دیا جاتا ہے۔ لہذا حضرت مولانا قمرالزمان صاحب الہ آبادی ایک باکمال شخصیت ہیں، اور حضرت مولانا الہ آبادی کے چشمہ صافی سے سیراب ہونے والے کارواں میں
شامل ہند اور بیرون ہند کی وہ عبقری اور باکمال شخصیات ہیں جو صاحب حال بھی ہیں اور صاحب فضل و کمال بھی، بلکہ جن کے دم قدم سے دنیا کی رونق میں اضافہ ہے۔ ان میں حضرت مولانا اسراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، دارالوقف دیوبند حضرت مولانا سید احمد خضر صاحب، حضرت مولانا مفتی ظہیر الاسلام صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا ظریف صاحب قطر، حضرت مولانا موسیٰ ماکروڈ، حضرت مولانا اسماعیل صاحب بوٹا گجرات، حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب مظاہری، حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ گنگو، حضرت مولانا نجم الحسن تھانوی، حضرت مولانا شاہ معید الدین صاحب امبیٹھوی، حضرت مولانا مفتی سمین اشرف قاسمی UK وغیرہ ذالک۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے جب کسی بندے کی محبوبیت پر مہر ثبت ہو جاتی ہے تو اہل ایمان کے قلوب کے لیے وہ شخصیت محبوب باعث سکون خاطر بن جاتی ہے۔ وہ محبوب خدا شخص جس طرف بھی چل پڑتا ہے لوگ اس کے استقبال کے لیے نکل پڑتے ہیں، جہاں بیٹھ جاتا ہے وہی جگہ میخانہ بن جاتی ہے۔ لا ریب حضرت الہ آبادی ان محبوب و مقبول بندوں میں شامل ہیں جن کو اہل ایمان میں بے پناہ محبوبیت اور اعتبار حاصل ہے۔ کسی انسان کا شہرت اور اعتبار کے مرحلوں سے گزر کر اہل ایمان کا منظور خاطر بن جانا کوئی آسان کام نہیں۔ لوگ اس کے لیے ہر دن کیا کیا جتن کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس تمغہ خاص سے محروم ہی رہتے ہیں۔ بہرحال ہمارے حضرت شیخ المشائخ کے اس منبع معرفت کی محبوبیت کے عناصر میں صبر و تحمل، ایثار اور ہمدردی کے ساتھ آپ کا حسن عمل اور حسن کردار شامل ہے۔ اگر آپ کے اخلاق کو جمع کیا جائے تو ایک دفتر درکار ہوگا۔ آپ کی زندگی اخلاقی اصولوں کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ یقینی ہے جس شخص کی پیشانی پر اتنی خوبصورت عنوان کہکشاں کی طرح جھلمل ہے، اس کے گلشن قلب میں ضرور محبت اور محبوبیت کے پھول کھلیں گے۔ حضرت کے لائق و فائق صاحبزادے حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم نہایت مبارکبادی کے مستحق ہیں، جو اپنے والد محترم کے اس تحریکی مشن میں حصہ دار ہے۔ تم سلامت رہو، 1000 سال، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ اللہ تعالی حضرت کو سلامت رکھے، اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔